الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قابل احترام جناب صدر علی قدر اور تشریف فرما تمام علماء اعظام اور آج کی اس روحانی اور بابرکت مجلس میں بستی کے اور اطراف سے آئے ہوئے تمام معزز حاضرین، ہمارے محترم مفتی سفیان صاحب دامت برکاتہم یہ زبانی بہت ہی مختصر اور جامع انداز میں موجودہ حالات کا نقشہ ہمارے سامنے آیا اور یقیناً ان حالات کو سن کر ہمارے دل میں فکر پیدا ہوئی ہے کہ جو حالات ہم نے آنکھوں سے دیکھے ہیں اللہ نہ کرے آئندہ کے حالات اس سے بھی زیادہ سنگین اور سخت ہو۔ ان حالات میں اس یہ امت کتنی مشقت اور پریشانی سے دوچار ہوئی ہے، آئندہ اگر اس سے سخت اور سنگین حالات آئے تو اس امت کا کیا حال ہوگا، یقیناً یہ ہمارے دل میں فکر پیدا ہوئی ہے۔ آج کا ہمارا اجلاس اصلاح معاشرے کے عنوان سے معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے ہم دوسروں کے ہی احوال پر نظر رکھے، دوسروں کے ہی عیوب اور خامیوں کو تلاش کرتے رہے کہ اس میں یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، اس کو اچھا کرنا چاہیے، اس کو اچھا کرنا چاہیے، اور اپنے اندر جو خامیاں اور 100% برائیاں پائی جا رہی ہے ان سے ہم اپنی آنکھوں کو اگر بند کر کے رکھیں تو ظاہر ہے کہ ایسے مجالس اور ایسے بیانات چاہے جتنے منعقد کیے جائے، دوسروں کی خامیوں پر نظر ہماری رہے اور اپنی خامیوں سے اور کوتاہیوں سے اپنی نگاہوں کو بند رکھے تو معاشرے میں اصلاح بہت دشوار ہے، بلکہ اور زیادہ بگاڑ پیدا ہوگا، اور زیادہ بگاڑ پیدا ہوگا۔ اصلاح کے بجائے خرابیاں اور دن بدن نئی نئی برائیاں وجود میں آتی رہیں گی۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی ذات کا محاسبہ کریں، جس سے بنیادی بات آئی ماشاءاللہ احتساب، اپنا حساب کرے کہ مجھ میں کیا خامیاں ہیں، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں مجھ میں کیا خامیاں ہیں، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں ان خامیوں کو میں کیسے دور کر سکتا ہوں اور اپنے آپ میں مکمل اچھائیاں اور بہتریاں کیسے پیدا کر سکتا ہوں، اس کی ہمیں فکر کرنا چاہیے اور روزانہ اس کا ہمیں حساب کر کے اپنی کیفیت کو اصلاح کے اعتبار سے بڑھانے کی فکر کرنا چاہیے۔ اصلاح کی ہم فکر کرتے ہیں اور تمنا بھی رہتی ہے کہ اصلاح ہونی چاہیے۔ حساب میں لسٹ میں اگر آیا کہ میں غیبت کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، دوسروں کو ناحق تکلیف پہنچاتا ہوں، نماز میں کوتاہی کرتا ہوں اور نہ معلوم دوسروں کے حقوق میں میں بہت حق تلفی کر رہا ہوں، لسٹ ہے ہمارے پاس ہماری کوتاہیوں کی، ظاہر ہے کہ ایک ہی وقت میں تمام خامیاں دور نہیں ہوگی۔ جب لسٹ ہمارے سامنے اپنی کوتاہیوں کی ہے تو ہم ارادہ کریں کہ آج مجھ کو جھوٹ بند کر دینے کا، ارادہ بھی ہو گیا جھوٹ بولنے کا، تو یہ خیال کر دیں یہ میں نے وعدہ کیا ہے اللہ سے، اپنا عہد ہوا ہے کہ میں ابھی اس کے بعد سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر یہ اللہ سے ہم مانگیں گے اور یہ عہد و پیمان کریں گے کہ آج سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، موقع آیا جھوٹ بولنے کا اپنے
بچیں گے انشاءاللہ، آہستہ آہستہ کر کے جھوٹ ہماری زندگی سے نکل جائے گا۔ دوسروں کی حق تلفی کرنے کی اگر ہماری عادت ہوئی ہے، اگر ایسا موقع آیا اپنے آپ کو بچانے کی اگر ہم نے فکر کی، انشاءاللہ یہ برائی ہم سے ختم ہوگی، غیبت کی برائی ختم ہوگی، چغلخوری کی برائی ختم ہوگی۔ برائیوں کو چھوڑنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ ایک وقت میں 10 خامیاں وہ نہیں نکلنے والی ہے، لیکن ایک خامی کو نکالنے کی فکر کرے، ہفتہ بھر اس کی محنت کرے، مشق کرے، ایک ایک کر کے انشاءاللہ 10 کی 10 خامیاں ہم سے دور ہوگی۔ ہمارا حال یہ ہے، میں خود اس کا زیادہ میرا اپنی باتوں کا یعنی مخاطب ہوں کہ ہم اپنی برائیوں کو کہنے سننے کے بعد شمار کرتے ہیں کہ ہاں یہ خامیاں میرے اندر ہے، لیکن ان کو چھوڑنے کے اعتبار سے جو محنت اور مشق کرنی چاہیے اس کے چھوڑنے کی مشق نہیں ہوتی، جہاں پر ہے وہیں پر رہتے سوچتے یہ خامیاں، لیکن ہفتہ گزرنے کے بعد بھی ہمارے اندر وہی خامیاں ویسی کے ویسی رہتی ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ایسے اجلاس کو منعقد کرنے کا فائدہ اس وقت حاصل ہوگا کہ ان خامیوں کو ایک ایک کر کے چھوڑنے کا ہم عزم مصمم کریں اور یاد کر کے ارادے کے ساتھ ایک ایک برائی کو اپنی زندگی سے نکالے۔ دوسرا نکالے کہ نہ نکالے وہ دیکھے گا، ہم نے اپنے آپ کو سدھارنے کی فکر کی، دوسرا بندہ اپنے آپ کو سدھارنے کی فکر کرے گا کہ ظاہر یہاں بیٹھے ہوئے سب افراد ہر کوئی سوچے کہ میرے اندر یہ خامیاں نہ رہے، پھر کون برائی کرنے والا ہے؟ ماشاءاللہ سب کے سب سدھر جائیں گے، خود بخود معاشرے کی اصلاح وجود میں آئے گی، اچھا معاشرہ ہمارے پاس ہوگا۔ اس لیے یہ کوشش کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق اللہ تعالیٰ درگزر کریں گے، لیکن بندوں کے حقوق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا معاملہ بہت سنگین ہے۔ معاشرے کی اصلاح بھی کرنے چاہے اور بندوں کے حقوق کے سلسلے میں ہم غفلت کرتے ہیں، یہ بہت مشکل بات ہے۔ اللہ بندوں کے حقوق کے سلسلے میں بہت ہی اللہ کا معاملہ سخت ہے۔ مشہور حدیث ہے، بارہا ہمارے سننے میں آتی ہے، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنی مخلوقات کے ساتھ کمال عدل اور انصاف کا رہے گا۔ دنیا میں اگر بے سینگ بکری نے اور سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہے، یہ غیر مکلف مخلوق ہے تو مکلف نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ کیسے عدل اور انصاف کریں گے اس کی ایک مثال ہے۔ سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ بکری کو مارا ہے، میدان محشر میں اللہ اپنے عدل کا نمونہ پیش کریں گے اس طرح کہ اس بے سینگ دنیا کی بکری کو وہاں سینگ دیں گے اور اس کو حکم ہوگا کہ اس سینگ والی بکری کو مارے اور اپنا معاملہ اپنا بدلہ وصول کرے۔ جو مخلوق دنیا میں بے زبان ہے، غیر مکلف ہے، جس پر کوئی حساب اور کتاب نہیں ہے، ایسی مخلوق کو ایک دوسرے سے بدلہ دلوایا جا رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ابھی بات آئی اللہ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا سفیر بنایا ہے، اپنے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے کی ہے۔ اور پھر بندوں کے حقوق کے تعلق سے اگر ہم نے غفلت برتی اور آنکھیں بند کر کے رکھی تو میدان محشر میں اللہ کے سامنے پیشی ہونے پر کیسے ہمارا چھٹکارا ہو سکتا ہے اور کیسے ہمارا معاملہ بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، بندوں کے حقوق میں بہت سے حقوق ہیں۔ دنیا بھی حق ماشاءاللہ بڑا مجمع ہے، اس میں بڑی کوتاہی ہے۔ وہ کوتاہی معاشرے میں رائج نہ ہونے کی وجہ سے وہ بنیادی حق یہ ہے کہ ہمارے کسی بڑے اور عزیز کے انتقال کے بعد اس کے میراث اور اس کے درجے کو تقسیم کر کے حقداروں تک اس کے حق کو پہنچانا، یہ ہر وارث کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ باپ کا اگر انتقال ہوا ہے، اس کے ورثہ میں اگر بیٹے بھی ہے بیٹیاں بھی ہے تو ایک بیٹا یا دو بیٹے باپ کی پراپرٹی کا حقدار نہیں ہے اور وہ جیسا چاہے منمانی اس کو
نماز کا ادا کرنا، رمضان میں روزوں کا رکھنا، زکات اگر صاحب نصاب ہے تو زکات کا ادا کرنا جیسے فرض ہے، باپ کے انتقال کے بعد، اپنے عزیز کے انتقال کے بعد جو شرعی ورثہ ہے، اولاد ہے، شرعی ورثہ ہے، میت کی میراث کو تقسیم کرنا یہ بھی اللہ کا اہم فریضہ ہے، فریضہ ہے۔ یہ فرض اگر ادا نہیں کریں گے تو فرض ہمارے ذمے میں باقی رہے گا۔ میراث کو تقسیم کرنے میں اگر ہم کوتاہی کریں گے یہ بھی اللہ کا فریضہ ہمارے ذمے میں باقی رہے گا، اور یہ ایسا فریضہ ہے کہ جو اللہ کے حق سے ہی متعلق نہیں، اللہ کا حق ہونے کے ساتھ ساتھ بندے کے حقوق سے بھی متعلق، دونوں جہتیں اس میں داخل ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ورثہ کے حصے اور میراث کو تقسیم کرنے کی اہمیت بیان کی ہے، وہیں پر اللہ نے اس امر کی تاکید کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا فریضۃ من اللہ، فریضۃ من اللہ، تفصیل بیان کی، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فریضہ ہے۔ اللہ نے آگے چل کر فرمایا وصیۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ وصیت ہے جس کا پورا کرنا اور جس پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اللہ بیان کرتے ہیں، آج ہماری سوچ ہوتی ہے، بڑا بھائی بولتا ہے کہ باپ نے بیٹی کا نکاح کر کے دیا، 2 لاکھ روپے خرچ کیا، اس کو کیا لینا، جو کچھ ہے ہمارا ہی ہے، یہ تم کو ہم کس نے دیا، تم کیسے بول سکتے ہو کہ باپ نے بیٹی کا تمہارا نکاح کر کے دیا، خرچہ کر دیا، اب یہ سب کچھ ہمارا، تمہارا جو حق تھا وہ پورا ہو گیا، تمہارے پاس آیا وہ کہاں سے آیا؟ جس باپ کی تم اولاد ہو اسی باپ کی بیٹی بھی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ احکام میراث کو بیان کر کے فرماتے ہیں ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ کی ذات علیم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے۔ ہم اپنی ناقص عقل کو دنیا بنا کر کہتے ہیں کہ باپ نے تمہارا نکاح کر دیا، تمہاری ضرورتیں اپنی حیات میں پوری کر دی، اب تمہارا پراپرٹی میں جائیداد میں کچھ نہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے کے مقابلے میں نعوذ باللہ حکمت اور علم ہمارے پاس زیادہ ہو گیا، اسی لیے اللہ نے خاص طور پر یہ صفت بیان کی، اللہ زیادہ جانتے ہیں اور اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ کس کو لینا ہے اور کس کو نہیں لینا ہے۔ اللہ کا کوئی حکم اور کوئی امر حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس لیے بزرگ اور دوستوں بیانات ہوتے رہتے ہیں۔ ہم جب تک اپنی اصلاح اور اپنی خامیوں کو اپنے طور پر دور کرنے کی کوشش اور فکر نہیں کریں گے، محض بیانات سے اور دوسروں کی خامیوں پر نظر کرنے سے معاشرے کی اصلاح ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ ہر کوئی اپنی اصلاح کی اگر فکر کرے تو خود بخود بیان کے بغیر معاشرے میں اصلاح ہو جائے گی اور ایک صالح اور اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا۔ بہت سے حقوق ہمارے سامنے ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ جو ذمہ داری لے کر اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، اللہ کے احکام کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس ذمہ داری کو صحیح سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنی استطاعت کے مطابق ان احکام کو دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور احکام کو پہنچانے کا راستہ طریقہ یہ ہے کہ جو احکام شریعت کے ہمارے سامنے آ رہے ان پر ہم خود عمل کریں اور اپنی عملی زندگی کے ذریعے دوسروں کو نمونہ پیش کریں۔ صحابہ کی زندگیاں بیان سے زیادہ عملی نمونے کی تھی، ان کے عمل کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو اسلام کی ترغیب ہوتی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس نصیب فرمائے اور خاص طور پر جیسے ہمارے محترم مفتی صاحب نے توجہ دلائی ہے، آج کی نسل اور یہ نونہال اور یہ بچے، ان کی دینی تربیت اور ان کی دینی ذہن سازی کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے، ورنہ ان پر ایسی محنتیں چل رہی ہے کہ آج ان کے ساتھ ان کے خاطر سب کچھ اپنی جان مال قربان کرنے کے باوجود آئندہ یہی اولاد اور یہی نسل ہمارے لیے درد سر بلکہ وبال جان بننے والی ہے۔ اس لیے ان کی دینی ذہن سازی کی فکر کرنا، دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی فکر کرنا، بانپور بستی کی تاریخ رہی ہے ماشاءاللہ، ہمیشہ حافظ بننے کے لیے، عالم بننے کے لیے یہاں سے بچے ہم فارغ کرتے تھے
آراستہ رہے، شریعت کے احکام پر عمل کرنے والی رہے، اس کے لیے مدارس میں اپنے بچوں کو بھیجنے، دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی فکر کرنا، یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑی ذمہ داری اور ہمارا ایک دینی